اور عمران بھائی سے میری زندگی میں یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کا احوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا بتایا، وہ کیسے دکھتے تھے، میرا ان کا کیا انٹریکشن ہوا، میں نے ان سے کیا کہا، انہوں نے مجھ سے کیا بات کی، یہ تمام تر تفصیلات آج آپ سے شیئر کروں گا۔ ابتدائی طور پر میں سمجھتا تھا کہ عمران بھائی کی بازیابی کے بعد اس موضوع پر بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان پر کیا بیتی، نہ یہ کہ ان سے اب ہمیں کیا توقعات ہیں، ان سے ہم کیا سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ اب انہیں کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، چونکہ ظاہر ایک بڑے طویل عرصے سے ایک ٹراما سے گزر کر وہ آئے ہیں۔ لیکن آج ان سے ملاقات کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ کم سے کم ایک بار اس موضوع پر مجھے ضرور بات کرنی چاہیے، اور یہ احساس کیوں ہوا یہ آگے چل کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عمران ریاض خان صاحب کے بھائی عثمان بھائی سے میں مستقل رابطے میں تھا عمران ریاض بھائی کی گمشدگی کے دوران، اور میں ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ سلسلے میں جس کام بھی آ سکوں اپنی حیثیت، اپنی بساط اور اپنی اوقات کے مطابق، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اپنے تئیں اپنی نحیف سی آواز بھی میں بلند کرتا رہا، جہاں جہاں احتجاج میں شرکت ہو سکتی تھی عمران بھائی کی بازیابی کے لیے، میں وہاں بھی شریک ہوتا رہا۔ تو عمران بھائی کی بازیابی کے بعد میں نے عثمان بھائی کو ایک میسج کیا کہ آپ عمران بھائی کو میرا سلام عرض کیجیے گا۔ آج ان کا میسج آیا کہ عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقرار سے ملوائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں پھر آج ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ جب میں گیا تو عمران ریاض خان صاحب نماز ادا کر رہے تھے، اور پھر جب عمران بھائی سے میرا آمنا سامنا، میں بتا چکا کہ زندگی میں ہم پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے، میری آنکھیں بھی بھیگیں، عمران بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے ان کا ماتھا چوما، ان کا ہاتھ چوما، انہوں نے مجھے گردن پہ بوسہ دیا، اور ہم بہت دیر، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی آنکھیں نم تھیں، ہم بہت دیر ایک دوسرے کو گلے لگا کر ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہے۔ اور پھر عمران بھائی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا پہلاج کیسا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ظاہر ان کی یادداشت کے حوالے سے، ان کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ انہیں پہلاج کا نام یاد تھا۔ وہ تواضع کے تمام تر آداب سے واقف تھے، وہ مہمان نوازی بہترین طریقے سے کر رہے تھے، جس انداز سے، جس محبت سے، جس پیار سے، جس وارفتگی سے وہ مجھے ملے، وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ سو ایک تسلی اور تشفی کے ساتھ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا، اور میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی کہ اب ہم انہیں خیر و عافیت سے دیکھ رہے ہیں، زندہ سلامت دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات تھے۔ عمران بھائی کی حص مزاح اپنے عروج پر ہے۔ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ذہنی طور پر اس وقت بھی کتنے ساؤنڈ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست سے ان سے پوچھا کہ عمران بھائی آپ کو سننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بولنے میں تو دقت ہو رہی ہے عمران بھائی کو؟ تو عمران بھائی نے کہا نہیں، ہاں میں غلط بات نہیں سن سکتا، بہت رک کے لیکن بہت لطف لے کر انہوں نے کہا کہ مجھے سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں غلط بات نہیں سن سکتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اعصاب کتنے مضبوط ہیں عمران ریاض خان صاحب کے، اگرچہ کہ وہ بہت مشکل وقت سے گزر کر آئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ماشاءاللہ ان کی یادداشت کا، ان کے لفظوں کی بنت کا، ان کی حص مزاح کا، ان کی برجستگی کا کیا عالم ہے۔ اور دل سے یہ دعا نکلی، ہم کھل کھلا کے ہنسے تمام لوگ، جو کہ ایک لمحہ پہلے تک بہت افسردہ تھے، بہت غمگین تھے، اور ہم نے قہقہ لگایا اور ہم نے بڑا لطف لیا عمران ریاض خان صاحب کی اس بات کا۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر کیا بیتی، انہیں کس نے اٹھایا، انہیں کہاں رکھا، ان پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا، انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا یا نہیں، ان کی صحت کس طرح سے بگڑی، ان سے کیا سوالات کیے جا رہے تھے، کیا خدا نخواستہ انہیں کسی طرح کی ادویات دی گئیں، انجیکشن لگایا گیا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اور پھر یہ کہ انہیں کب چھوڑا گیا، کس طرح سے چھوڑا گیا، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا کن شرائط پر عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا گیا، کیا کوئی گارنٹی لی گئی، کس کا کردار تھا عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سوال ہمیں کچھ وقت بعد پر اٹھا رکھنے چاہیے، اور ان کی فیملی کی بھی یہی خواہش ہوگی، ان کے وکیل بھی یہی چاہیں گے یقیناً کہ ان موضوعات پر بات نہ ہو۔ سو ہم نے عمران ریاض خان صاحب سے، کم سے کم میں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیے، وہ جتنی باتیں بتا رہے تھے، وہ جو چیزیں شیئر کر رہے تھے وہیں تک، لیکن میں نہ تو کچھ کوریدنا چاہ رہا تھا، نہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو دوبارہ سے وہ ٹراما یاد دلایا جائے، وہ مشکل وقت یاد دلایا جائے، کیونکہ اب ہم نے